السلام علیکم دوستوں. آپ جانتے ہوں گے کہ میں اکثر یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر پولیمسائز نہیں کرتا. یعنی کہ لوگ میرے خلاف جو تنقید کرتے ہیں اس کا جواب اکثر و بیشتر میں نہیں دیتا. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اکثر لوگ تو بس گالیاں لکھتے ہیں. وہ کوئی اتنا انٹیلیجنٹ کامنٹ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ مذہبی لوگ جب میرے خلاف کچھ لکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کا جواب نہ ہی دیا جائے تو بہتر ہے. یہ میری صحت کے لیے کم سے کم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے بہتر ہی ہے. مگر کوئی انٹیلیجنٹ لاجیکل کرٹیسزم کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دینا چاہیے. اس سے پھر لوگ بھی چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں, ان کی بھی اپنی انٹلیکچول ایولیوشن میں اضافہ ہوتا ہے. آپ سب یہ بات جانتے ہیں اور آپ نے میری بڑی تعریف بھی کی ہے کہ آج سے تقریباً 13-14 سال پہلے میں نے ہسٹری اور فلسفی کے موضوع پر اردو لیکچرز بنانے شروع کیے. وہ پی ٹی وی پر بھی نشر ہوئے. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ میرے بال بھی کالے ہوا کرتے تھے اور میں کافی ینگ تھا. ظاہری بات ہے, ایک ینگ ٹیچر تھا اس وقت. 2012 کے اندر میں نے یہ سلسلہ شروع کیا. جو ارلی ویڈیوز میں نے بنائے ان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میں اس میں جو مین سٹریم کنسنسس تھا ان فلاسفرز کے بارے میں ان کے اندر ہی رہا کرتا تھا. بہت زیادہ کوئی ان کے خیالات پر ایڈیٹوریلائز نہیں کرتا تھا, جس سے میری مراد یہ ہے کہ میں اپنے خیالات کم پیش کرتا تھا اور ان کے خیالات جس طرح انہوں نے ان کو ایکسپریس کیا ہے اسی طرح آپ کے سامنے رکھ دیا کرتا تھا. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ایون ٹوڈے ایز اے ٹیچر میں یہی کرتا ہوں. ایک استاد کی حیثیت سے پہلا فرض میرا یہی بنتا ہے کہ جس نے بھی جو آئیڈیا پریزنٹ کیا ہے اس کو اوتھینٹکلی آپ کے سامنے رکھ دوں. مگر اوتھینٹکلی چیز کو آگے رکھنا اور مین سٹریم کنسنسس میں رہ کر چیز کو رکھنا ضروری نہیں کہ ایک چیز ہے. میری کانشیس ایفرٹ تھی اس وقت کہ مین سٹریم کنسنسس سے کوئی بہت زیادہ باہر نہ جاؤں. رزلٹ یہ ہے کہ تقریباً سب میری تعریف ہی کیا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا کام کیا, بڑا اچھا کام کیا. جتنے بھی فلاسفرز پہ میں بات کرتا تھا تھوڑی بہت تنقید کے علاوہ مینلی ان کی تعریفیں کرتا تھا تو لوگ میری بھی تعریفیں کرتے تھے. سوائے چند علماء کرام کے یا کوئی رینڈم مولویز کے, سوشل میڈیا جیسے لوگوں کے, کوئی بھی خاص تنقید نہیں میرے پر آئی. مگر آج سے چند سال پہلے میں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ یہ کچھ ناکافی ہے. ٹھیک ہے, میں جان ژاک روسو اور کانٹ کو سمجھا دوں گا, میں ارسطو کو سمجھا دوں گا, یا افلاطون کو یا سوکریٹیز کی کہانی آپ کو بتا دوں گا. یہ سب کچھ تو ویسے بھی اب انٹرنیٹ پر عام ہونا شروع ہو چکا ہے. جس وقت میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو اس وقت اردو میں ایسا کوئی کانٹینٹ موجود نہیں تھا. مگر اب بہت سارے لوگ یہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے. اور جیسے جیسے لوگ یہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ اب میرا کردار کچھ مختلف ہونا چاہیے. اس پیریڈ کے اندر جب ایسا کوئی کانٹینٹ اردو میں تھا ہی نہیں تو میں سمجھتا تھا کہ میرا فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ کانٹینٹ بنایا جائے نا, جس سے لوگ فیملیئر تو ہوں کہ کیا کہا گیا ہمارے سے پہلے, کیا فلاسفرز نے بات کی. پھر اس کے بعد اس کی تنقید بھی کر لی جائے گی. تنقید اس وقت تو شروع نہیں کی جا سکتی جب پہلی بات ہی سامنے لوگوں کے نہ ہو. تو اب جب کہ بہت سارے نئے کانٹینٹ کریٹرز آ چکے ہیں, میں فیصل وڑائچ کو دیکھتا ہوں, بڑا زبردست کام کرتا ہے. اسی طرح سید مزمل ڈز سم امیزنگ ورک. علی حسن ہے میرا خیال, وہ بھی بہت اچھے لیکچرز پریزنٹ کرتے ہیں. تو میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس قسم کے. تو میں نے یہ سوچا کہ اب میرا یہ رول نہیں رہا کہ میں وہی کام کرتا رہوں جو پہلے بھی کر رہا تھا, بلکہ مجھے ایک نیا کام کرنا چاہیے. انہی آتھرز کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. نہ صرف ان آتھرز کو بلکہ ویسٹرن ایکیڈیمیا ایز اے ہول کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. جو مین سٹریم کنسنسس بنایا گیا ہے اس سے جو مجھے اختلافات ہیں وہ میں آپ کے سامنے برملا رکھوں, صاف صاف رکھوں اور بتاؤں کہ میرے اپنے خیالات کیا ہیں, میرے خیالات کیا ہیں. یہ نہیں کہ ارسطو کے خیالات کیا تھے یا افلاطون کے کیا خیالات تھے اور مین سٹریم ان کو کس طرح انٹرپریٹ کرتی ہے, بلکہ یہ کہ میں نے جو ان کو پڑھا ہے اور اس کے بعد مختلف لوگوں کو پڑھا ہے ان کے بارے میں, تو اس سے جو مجھے محسوس ہوا ہے کہ کون سی انٹرپریٹیشن درست ہے, کون سی بات درست ہے, وہ آپ کو پریزنٹ کروں. یہ مین سٹریم سے ہٹ کر بات ہے. اس کے پیچھے بھی ایک سوچ تھی. وہ سوچ یہ تھی کہ میں جب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے, 1990 کی دہائی میں, تو میں دیکھتا تھا کہ ایکیڈیمیا کے اندر 2 ڈومیننٹ فریم ورکس مجھے نظر آتے تھے.
ایک کو ہم نام دے سکتے ہیں پازیٹیوزم، یہ اس کو نام دیا گیا ہے. ویسے اس کو امپیریسزم بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سائنٹیفک آبجیکٹیوزم ہے وغیرہ، آپ اس کو لفظ جو بھی دیں، مگر اس کو یہ جو میتھڈولوجی ہے وہ آپ کو نیچرل سائنسز میں بہت زیادہ نظر آئے گی. اور جو سبجیکٹس نیچرل سائنسز کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں بھی آپ کو بہت نظر آئے گی. مثال کے طور پہ اکنامکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو نیچرل سائنس کے چھاپا مارنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی طرح اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے وہ خود بھی ایک نیچرل سائنس ہے. اسی طرح پولیٹیکل سائنس کے اندر ایک بہت بڑی اسٹریم ہے، اراؤنڈ 50% جو پولیٹیکل سائنس کا لٹریچر پروڈیوس ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہم نان نارمیٹیو ہیں اور ہم چیزوں کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. یعنی ہم کوئی اس کے حوالے سے یہ نہیں بتانا چاہتے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. ہم اس پہ کوئی ویلیو ججمنٹ نہیں کریں گے، صرف آبجیکٹیولی آپ کو بتائیں گے کہ سلسلہ کیا ہے. یہ سائنسز میں جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں اسٹرانگ ہے. کچھ حد تک یہ سوشل سائنسز میں بھی نظر آتا ہے، خاص طور پہ اکنامکس میں، اور ٹو اے لیسر ایکسٹینٹ پولیٹیکل سائنس میں. خاص طور پہ ریشنل چوائس تھیوری کے حوالے سے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اسی فریم ورک میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سوشل سائنسز میں عمومی طور پر کام کرتے ہیں، خاص طور پہ سوشالوجی کے اندر، ہیومینٹیز کے اندر، پولیٹیکل سائنس کے اندر بھی، ڈھیر ساری سوشل سائنس کی فیلڈ کے اندر، ہسٹری کے اندر بھی ہمیں نظر آتے ہیں. اور وہ پازیٹیوزم کو بڑا اسٹرانگلی چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ وہ پوسٹ پازیٹیوزم سے متاثر ہے، جس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ہائیلی سبجیکٹیوسٹ قسم کا فلسفہ ہے اور یہ سوشل سائنسز پہ انفارچونیٹلی ڈومینیٹ کرتا ہے. اس میں ایک خوبصورت بات اور اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ نان نارمیٹیو نہیں رہتے، بلکہ یہ بالکل نارمیٹیو بات کرتے ہیں. ہمیشہ یہ کہتے ہیں ریسزم برا ہے، سیکسزم برا ہے، یہ کہیں گے کہ کلاسزم برا ہے، ایون یہ بھی کہیں گے کہ امپیریلزم برا ہے، اگرچہ شاید وہ امپیریلزم کا لفظ نہ استعمال کریں. انوائرمنٹلزم کے حوالے سے وہ ایکٹیوزم کی طرف جائیں گے. مگر اس سارے سلسلے میں وہ اس ساری چیز کو جس طرح سے دیکھتے ہیں اس میں وہ نارمیٹیو تو ہیں مگر وہ بالکل بھی اس کو سائنٹیفک لینس سے دیکھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ جیسے میں نے آپ کو کہا سبجیکٹیوسٹ لینس سے ہی وہ اس ساری چیز کو دیکھتے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا بہت جانتے ہیں اکیڈیمیا کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اس ٹرینڈ کو ہم پوسٹ ماڈرنزم کہیں گے، براڈلی اسپیکنگ، اگرچہ اس لفظ کو ڈفرینٹ معنوں میں لیا جاتا ہے، مگر یہ ایک پوسٹ ماڈرن کنڈیشن ہے کہ جو بھی فلسفہ یہ کہے کہ ہم سائنٹیفک آبجیکٹیوٹی کی طرف ٹینڈ کرتے ہیں، ہمارا گول یہ ہے کہ ہم ایک سائنٹیفک اور آبجیکٹیو انالیسس کریں، تو اس کے حوالے سے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر لپٹا ہوا کوئی اور ایجنڈا ہے، کوئی پاور پلے ہے، جیسے کہ فوکو ہمیشہ کہتا تھا. تو اس کے نتیجے میں جب میں کالج میں تھا تو میں نے دیکھا ایک شیزوفرینیا ہے ویسٹرن اکیڈیمیا کے اندر. میں ایک ایسا انسان ہوں جو کہ تمام سبجیکٹ سے اور تمام علوم سے پیار کرتا ہے. مجھے ہمیشہ سائنسز سے بھی بہت دلچسپی لگاؤ تھا. میرا ہیرو وائل گروئنگ اپ البرٹ آئنسٹائن ہوا کرتا تھا، اور بہت ہی ینگ ایج میں کالج جانے سے پہلے میں نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو سمجھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا. کارل سیگن جس نے کاسموس ڈاکیومنٹری بنائی تھی، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے ایک گریٹ ہیروز میں شامل ہے. اور ٹین ایج ایئرز میں 13-14 ایئرز کی عمر میں نے جب کاسموس دیکھی تو میں میسمرائز ہو گیا اس کی سوچ سے. تو ایک پیر میرا ہمیشہ نیچرل سائنسز میں رہا ہے، اور دوسری طرف سوشل سائنسز کی بھی مجھے بہت دلچسپی تھی. مجھے بہت دلچسپی تھی کہ دنیا کیسے چلتی ہے، امیر اور غریب کے درمیان فرق کیوں ہے، انسان بہتر کیسے انسان بن سکتا ہے، ایتھکس کیا ہیں، کرمنالٹی کیوں ہوتی ہے. ان سارے سوالات میں مجھے ہمیشہ سے دلچسپی تھی. تو مجھے شیزوفرینیا نظر آتا تھا. جب میں سائنس کی کلاس لیتا تھا تو وہاں پہ فوکس اسی چیز پہ تھا، آبجیکٹیوٹی پہ، کہ ٹو انڈرسٹینڈ دا ورلڈ ایز اٹ ایکچولی ایگزسٹس. اور جب میں سوشل سائنسز کی کلاس پڑھتا تھا تو وہ یہ تو بہت کہتے تھے کہ دنیا کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، مگر دنیا کو آبجیکٹیولی اسٹڈی کرنا ایک انیتھما، ایک انیکرونزم سمجھا جاتا تھا. ایسے سمجھا جاتا تھا کہ جیسے کہ میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو کہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. تو یہ شیزوفرینیا کیوں تھا؟ میری تھیوری اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ شیزوفرینیا در حقیقت، یہ ڈیول پرسنالٹی ڈس آرڈر اکیڈیمیا کے اندر در حقیقت سرمایہ دارانہ نظام کے لیے
بہت ہی مفید ہے. وہ سبجیکٹس جہاں سے ٹیکنالوجیکل گروتھ ممکن ہے، جو وائٹل ہیں ٹیکنالوجیکل گروتھ کے لیے، غور کیجئے کہ ان میں سائنس کی ٹوٹل ڈومینیشن ہے. فزکس ہو، کیمسٹری ہو، میتھمیٹکس ہو، وہ سارے کے سارے سبجیکٹس جو ہیں یا تو پیورلی امپیریسسٹ میتھڈالوجی کے اندر اور فریم ورک کے اندر رہتے ہیں، یا اگر اس فریم ورک کے اندر نہیں بھی رہتے تو کم سے کم جو براڈلی سائنٹیفک فریم ورک ہے، اگرچہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امپیریسزم ہی صرف سائنس ہے، مگر دیٹس ناٹ کریکٹ. براڈلی اسپیکنگ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو آبجیکٹیولی سمجھنا ہے. دنیا ہم سے باہر ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو درست طریقے سے ہم نے سمجھنا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبجیکٹس جو کہ وائٹل ہیں، اتنا ہی ضروری ہیں سماج کی تبدیلی کے لیے، لوگوں کی تبدیلی کے لیے، وہاں پہ ہمیں ٹوٹلی ایک اور قسم کی میتھڈالوجی اور اپسٹمالوجی اور ایون آنٹولوجی نظر آتی ہے، جو کہ ٹوٹلی سبجیکٹیوسٹ ہے، اور جس کے اندر اب ویسٹرن اکیڈیمیا کے اندر خاص طور پہ آئیڈینٹی پالیٹکس مکمل طور پر رائج کر چکی ہے. کیونکہ میرا اوپینین یہ ہے کہ جب آپ ایک سبجیکٹیوسٹ اپسٹمالوجی پر کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ آئیڈینٹی پالیٹکس کے علاوہ کہیں اور جا ہی نہیں سکتے. کیونکہ جب آبجیکٹیو ایگزسٹنس آف کسی بھی چیز کو آبجیکٹیولی آپ اسٹڈی کر ہی نہیں سکتے اور تمام چیزیں سبجیکٹیو ہیں، تو پھر یہ بات جاتی ہے کہ کس کی سبجیکٹیوٹی کو کس کی اور سبجیکٹیوٹی پہ پریفرنس دی جائے، اور دیٹ لیڈس انیویٹیبلی ٹو آئیڈینٹی پالیٹکس. اب اس کی خوبصورتی بھی ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں سماج اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر برا ہو رہا ہے، وہ اپنی مورل آؤٹریج کو کھل کر ایکسپریس کر سکتے ہیں. اس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ مورل آؤٹریج کو ایکسپریس کیا جائے. ایون لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ انگیج کرو ود دا ورلڈ، گو آؤٹ انٹو دا ورلڈ، اور دنیا کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو. مگر دنیا کیوں خراب ہے، اس کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہاں سے اپنے ہاتھ دھو دو. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب تک ہم دنیا کو صرف اور صرف سبجیکٹیولی سمجھیں گے تو ہم آئیڈینٹی پالیٹکس میں جائیں گے، اور جب تک ہم آئیڈینٹی پالیٹکس میں ہی گھومتے رہیں گے تو وہ تحریکیں جو کہ دنیا کو تبدیل کر سکتی ہیں وہ ہمیشہ آئیڈینٹیز کی بنیاد پر فریکچرڈ رہیں گی، ٹوٹی ہوئی رہیں گی. وہ کبھی بھی اس ٹھوس طریقے سے اکٹھی نہیں ہو سکتی، اتنی یونائٹ نہیں ہو سکتی کہ جس کے نتیجے میں واقعی ایک فنڈامنٹل بنیادی تبدیلی آئے. کیونکہ آپ نے ایمفسائز ہی جب آئیڈینٹی کو کیا ہے تو ٹھیک ہے، شاید آپ ایران کی جنگ یا فلسطین کے معاملے پر بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیں، مگر جیسے ہی آپ سنگل ایشو سے آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آئیڈینٹیز کی بنیاد پر ساری کی ساری تحریک فریکچر ہو جائے گی. اس فریکچرنگ کو ہی بلکہ آئیڈینٹی پالیٹکس نے ایز اے گڈ تھنگ کہہ دیا ہے. اس کو کہا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ وی آر اے رینبو کولیشن. انہوں نے اپنا نشان بھی اسی لیے رینبو رکھا ہے کہ ہمیں تو اچھا لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہیں، اپنی آئیڈینٹی علیحدہ رکھی ہوئی ہم نے، مگر ہاں جب ہمارا دل کرتا ہے کسی ایک آدھ ایشو پہ تو ہم اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. اس طرح سے لوگوں کا خیال ہے شاید کہ وہ دنیا تبدیل کر لیں گے. حقیقت میں وہ دنیا کو تبدیل نہیں کر پاتے، کیونکہ ایکچولی ان کی ساری پالیٹکس ایک نان پولیٹیکل پالیٹکس ہے. وہ کبھی اپنے آپ کو ایسی جماعت کے اندر، ایسی تحریک کے اندر اکٹھے کر ہی نہیں سکتے جس میں کہ وہ ڈائریکٹلی پولیٹیکل پاور کے لیے کوشش کریں. لہٰذا پاور پالیٹکس جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے برجوازی کی گیم. وہاں پہ ڈیموکریٹک پارٹی، ریپبلکن پارٹی، عمران خان، پیپلز پارٹی، نواز شریف وغیرہ، شہباز شریف، یہی لوگ جو ٹریڈیشنل پاور ہولڈرز ہیں، یا پھر جو کہ آپ کو پتہ ہے الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، وہی گیم کھیلیں گے. یہ جو لوگ آئیڈینٹی پالیٹکس کر رہے ہیں یہ کبھی بھی اس لیول کی پالیٹکس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ اس کو ایک شک کی نگاہ سے اس حد تک دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا بھی کرنے کی کوشش کرے یا انکریج کرے کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو بھی شک کی نگاہ سے ہی دیکھا جاتا ہے. اب آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ سب چیزیں میں نے اس وقت دیکھ لی تھیں جب میں امریکہ میں پڑھتا تھا. یہ کہانی ہے 1990 کی دہائی کی. مگر اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ یہ فرسٹ ورلڈ پرابلمس ہے. یہ جو پوسٹ ماڈرنزم ہے یہ یونیکلی ایک امریکن معاملہ ہے، تھوڑا بہت یورپ کے اندر بھی ہے، امریکہ کے اندر تو بڑا پڑا ہے، مجھے نظر آ رہا تھا. مگر پاکستان کے اندر تو ہمارے بڑے مختلف مسائل ہیں بھائی.
ہمارے ہاں تو مذہبی انتہا پسندی کا بہت بڑا پرابلم ہے، ہمارے ہاں تو یہ پرابلم ہے کہ نہ تو لوگ ڈیموکریٹک ویلیوز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، نہ سیکولر ویلیوز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، سوشلزم کا تو کسی کو تصور ہی نہیں کہ بھئی کیا ہوتا ہے، کمیونزم مارکسزم تو بڑی دور کی بات۔ تو اس لیے میں اپنے ارلی پیریڈ کے اندر یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو ساری پوسٹ ماڈرن ویو ہے اس کو اگنور ہی کرو، اس کو ایک طرف پاسے کرو اور باقی ساری بات جو ہے اس کو کرو۔ مگر اب سچویشن ڈیفرنٹ ہے۔ سچویشن اس لیے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ سوشل میڈیا ایسا پھیلا ہے کہ آخری 10 سالوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں، میری نظر کے سامنے یہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا نے وہ پوسٹ ماڈرن آئیڈینٹی پالیٹکس جو کہ امریکہ کی خاص پہچان ہے اس کو ایک گلوبل موومنٹ بنا دیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، خاص طور پہ ٹویٹر کے ذریعے، وہ خیالات جو کبھی امریکن کیمپسز تک محدود ہوتے تھے، ایون اس وقت وہ امریکن ورکنگ کلاس میں بھی زیادہ نظر نہیں آتے تھے، آج بھی کم ہی نظر آتے ہیں، مگر سڈنلی وہ پوری دنیا کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک نئے تصور بنے، ایک نئے آئیڈیاز بنے، اور لوگ اس میں دلچسپی لے رہے تھے۔ ینگ لوگ ہیں، ینگ لوگ دلچسپی لیتے ہیں۔ اب امریکہ کے اندر تو جو ٹریڈیشنل مارکسسٹ لیفٹ تھا، جو ایکچوئل ریولوشنری لیفٹ تھا، اس کو اس پوسٹ ماڈرن آئیڈینٹی پالیٹکس نے ڈسپلیس کر دیا تھا۔ اور بھی ملکوں میں ایسا ہی کچھ حساب تھا، مگر میرا تصور یہ نہیں تھا کہ گلوبل ساؤتھ میں اس کا کوئی بڑا اثر ہوگا، جہاں پہ اتنی زیادہ غربت ہو، جہاں پہ اتنی زیادہ ننگی قسم کی اوپریشن ہو۔ مگر میں شاید اس میں غلط ثابت ہوا، کیونکہ اب ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کم سے کم ان حلقوں میں جہاں پہ ہنگر از ناٹ آف امیڈیٹ کنسرن، جہاں پہ 2 وقت کی روٹی پوری ہے، جہاں پہ کچھ ایفلوئنس ہے جو کہ انٹیلیجنسیا ہے بیسکلی پاکستان کا، وہاں پر پوسٹ ماڈرن آئیڈینٹی پالیٹکس اپنا ہولڈ بنا چکی ہے۔ اور اسی لیے بنا چکی ہے کیونکہ ان کے کنڈیشنز آف لائف بھی کچھ ایسے ہی ہیں جس کو ہم پوسٹ ماڈرن کنڈیشنز آف لائف کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پوسٹ ماڈرن کنڈیشن ہے ان شارٹ۔ ویسی کنڈیشنز گلوبلائزیشن کے بعد اور سوسائٹیز میں بھی قائم ہو گئیں، تو پھر وہ خیالات جو ان کنڈیشنز کے ساتھ میچ کرتی تھیں، جس کی وجہ سے پوسٹ ماڈرنزم ایک ایفلوئنٹ سوسائٹی کے اندر، امریکہ جیسی ایفلوئنٹ سوسائٹی کے اندر ایک پاورفل ایڈیالوجی کے طور پر سامنے آیا، اگرچہ مینلی اکیڈیمیا کے اندر وہ کنڈیشنز کچھ حد تک کیونکہ گلوبل ساؤتھ میں بھی ریپروڈیوس ہوئی ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر وہ سیاست یہاں پر بھی آئی ہے۔ اب میرا یہ دعویٰ ہے اور کہنا ہے کہ آئیڈینٹی پالیٹکس ہمیشہ تمام پاورفل طاقتور تحریکوں کو فریکچر کرتی ہے، ڈیوائیڈ کرتی ہے، بالکل حصوں کے اندر تقسیم کر دیتی ہے، جس کو ایک لفظ بولا جاتا ہے آپریشن اولمپکس پیدا کر دیتی ہے مختلف پہچان کے لوگوں کے درمیان، مختلف شناخت کے لوگوں کے درمیان۔ اور جیسا میں کہہ چکا ہوں کہ یہ پیورلی فلسافیکل سبجیکٹیوزم پر بنیاد رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کو تباہ کر دیتی ہے، بلکہ سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ دنیا کی ٹرانسفارمیشن یا سماج کی تبدیلی کو بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اٹ از دا ڈیتھ نیل آف موومنٹس دیٹ وانٹ سسٹمک چینج۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اب مجھے اپنے ببل سے باہر نکلنا ہوگا، اپنے سیفٹی جس کو کہتے ہیں سیف زون سے باہر نکلنا ہوگا، اور وہ جو ایکیڈیمک کنسنسس جو میں نے پہلے امریکہ میں بھی دیکھا، وٹنس کیا، یورپ میں بھی میں پڑھا ہوں، انگلینڈ میں خاص طور پہ، تو اس کو مجھے مزید چیلنج کرنا ہوگا۔ نہ صرف اس کو بلکہ مین سٹریم ایکیڈیمک جو ایک پورا فریم ورک بنا ہوا ہے، اس پر جو مارکسسٹ کرٹیسزم ہے، پوسٹ ماڈرنزم بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کے اندر اکنامک تھیوری بھی شامل ہے، اس کے اندر پولیٹیکل تھیوری بھی شامل ہے، بجائے اس کے کہ صرف اور صرف میں آپ کو وہ پڑھاتا رہوں کہ ہاں جی یہ لبرل تھیوری ہے، یہ ریئلزم ہے، یہ فلانا ہے، یہ کانٹ کا لبرلزم ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس میں جھول کیا ہے، اس میں مسٹیکس کیا ہیں، اس پر کرٹیسزم کیا ہے۔ اب کیونکہ ایک میرا ٹارگیٹ، کئی ٹارگیٹس میں سے ایک میرا ٹارگیٹ تھا پوسٹ ماڈرنزم، تو پوسٹ ماڈرنزم کے جینیسس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ زیادہ تر جو پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں، جس کے اندر چلو اگر اس کیٹیگری کو میں براڈن کروں تو اس کے اندر میں ایگزسٹینشلسٹ کو بھی فی الحال شامل کروں گا، اس کے اندر میں فرینکفرٹ اسکول کو بھی شامل کروں گا، اور ان لوگوں کو بھی شامل کروں گا جو اوپنلی اپنے آپ کو پوسٹ ماڈرنسٹ کہتے ہیں، کیونکہ ویریس لیولز پہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نیچا اور ہائیڈگر کی تھاٹ سے متاثر ہیں۔ یہ بات کوئی چھپی چھپائی نہیں ہے، یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، یہ وہ خود لکھتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ تو میرا جو ارادہ ہے، شاید میں اس میں پورا کر سکوں یا نہ کر سکوں، وہ یہ ہے کہ نیچا،
مارٹن ہائیڈگر، فرینکفرٹ اسکول، فرینچ پوسٹ ماڈرن تھیوری، ان سب چیزوں پر جو مارکسسٹ کرٹیسزم ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں. یہ ایک بہت ایمبیشس گول ہے، میں جانتا ہوں، اور اکثر میں روزمرہ کی زندگی میں اتنا مصروف ہو جاتا ہوں اور اپنے باقی کام کاج میں اتنا مصروف ہو جاتا ہوں کہ یہ کام میں بر وقت کر نہیں پاتا ہوں. میرے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں، نوٹس ہوتے ہیں، مگر جس طرح کارل مارکس ڈھیر سارے نوٹس کرتا تھا، ان کو تحریر نہیں کرتا تھا، تحریر کرتا تھا مگر ان کو آرگنائز کر کے ایڈٹ نہیں کرتا تھا. بعد میں اینگلز نے بہت سارے اس کے کام کو ایڈٹ کیا. ویسے ہی میرے ساتھ بھی یہی حال ہے کہ بہت سارے خیالات میرے ذہن میں ہوتے ہیں، میرے نوٹس پہ بھی ہوتے ہیں، میرے فون پہ، میرے کمپیوٹر پہ ہوتے ہیں، مگر پھر میں ان پہ ویڈیو نہیں بناتا. بیچ میں کچھ یہ بھی سوچا کہ یار بہتر ویڈیو بنانے کے لیے ایڈیٹر لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو، وغیرہ وغیرہ. موسیقی کے پیچھے بھی کافی بھاگ دوڑ کی، مگر اب میرا ارادہ یہی ہے کہ بے شک میں سمپل ویڈیوز بناؤں مگر کم سے کم اپنے خیالات کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور جو کرٹیسزم ہے مین اسٹریم اکیڈیمیا پر وہ آپ کے سامنے پیش کروں. بعد میں وہ لوگ آ جائیں گے جو اس کے پاپولرائزرز ہو جائیں گے، اس کو آسان کر کے بھی پیش کر دیں گے، یا اس پہ اچھے اچھے کارٹونز بنا دیں گے، اس کو رنگین بنا لیں گے سو. مگر میں اپنی بات تو کہوں نا. تو مارکس اور اینگلز نے کہا تھا، ایک ایسا کوٹ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جو مین اسٹریم اکیڈیمیا پہ تو پورا بیٹھتا ہے. انگریزی میں اس کا ترجمہ تھا دا کلاس وچ ہیز دا مینز آف مٹیریل پروڈکشن ایٹ اٹس ڈسپوزل، یعنی جو ذرائع پیداوار پر کنٹرول کرتے ہیں، ہیز کنٹرول ایٹ دا سیم ٹائم آف دا مینز آف مینٹل پروڈکشن. مینٹل پروڈکشن سے مطلب یہ ہے کہ جو ذہنی پیداوار ہے، جو خیالات کی پیداوار ہے، ان پر بھی ان کا کنٹرول ہے. سو دیٹ دیر بائی جنرلی اسپیکنگ دی آئیڈیاز آف دوز ہو لیک دا مینز آف مینٹل پروڈکشن آر سبجیکٹ ٹو اٹ. یعنی وہ طبقہ جو کہ خیالات پیدا کرنے کے وسائل نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ مجبور ہوتا ہے کہ ان کے خیالات کو قبول کرے جو کہ خیالات پیدا کرنے کے وسائل رکھتے ہیں. اردو میں ترجمہ آپ کو کر کے سمجھا دیتا ہوں. مارکس لکھتے ہیں وہ طبقہ جس کے پاس مادی پیداوار کے ذرائع موجود ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ذہنی پیداوار کے ذرائع پر بھی اس کا کنٹرول ہوتا ہے. لہٰذا عمومی طور پر ان لوگوں کے خیالات بھی اسی کے تابع ہوتے ہیں جن کے پاس ذہنی پیداوار کے ذرائع نہیں ہوتے. ذہنی پیداوار کے ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ واٹ آر دا مینز آف مینٹل پروڈکشن؟ مینٹل پروڈکشن یعنی کہ آئیڈیاز کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ چل رہے ہیں، آپ سیٹی مار رہے ہیں، آپ واک مار رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے اور آپ کو ایک آئیڈیا آتا ہے. آپ سوچتے ہیں دیکھیں مینٹل پروڈکشن کے لیے تو کوئی آئیڈیا ضروری نہیں ہے. انڈیویجولی ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، ایون دو انڈیویجولی بھی اس میں کئی چیزیں ہیں جو کہ درست نہیں ہیں، مگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مگر جب سوسائٹی کے پرسپیکٹو سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر آپ نے شاید یونیورس کی سیکرٹ سالو کر لی ہیں، مگر جب تک آپ ان کو نمبر ایک تحریر میں نہیں لے کر آتے، یا ان کو آپ مین اسٹریم میڈیا پر زبانی کلامی نہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے، یا کسی حوالے سے ایسے پلیٹ فارم پہ نہیں رکھتے جہاں پہ وہ میسز میں، عوام میں، سوسائٹی میں سرکولیٹ کر سکے، تو اس وقت تک مینز آف مینٹل پروڈکشن آپ کے پاس نہیں ہے. خیالات آپ کے پاس ہیں مگر آپ ان خیالات کو لوگوں تک پہنچا نہیں سکتے، تو وہ خیالات جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ سوسائٹی پر اثر انداز ہی نہیں ہوتے. تو سوشلی اسپیکنگ مینز آف مینٹل پروڈکشن انتہائی ضروری ہیں. تو یہ ذرائع ہیں: نمبر ایک آبویسلی پریس، نمبر دو پبلشنگ ہاؤسز جہاں سے کتابیں چھپتی ہیں، نمبر تین مین اسٹریم میڈیا ٹیلی ویژن اور ریڈیو، نمبر چار یونیورسٹیز، کالجز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، نمبر پانچ عام رسالے، کتابیں وغیرہ. یہ سب وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے خیالات سماج میں پھیل سکتے ہیں. تو یہ کن کے کنٹرول میں؟ سوشل میڈیا کو ہی دیکھ لیں، آپ سوچیں گے کہ یہ تو آزاد ہے، مگر ایسا نہیں ہے. یہ آزاد نہیں ہے. ٹویٹر پر ایلون مسک کا کنٹرول ہے. میٹا جس میں فیس بک اور انسٹاگرام بھی شامل ہے، اس پہ مارک زکربرگ کا کنٹرول ہے. گوگل بھی ایک بہت بڑی کیپٹلسٹ آرگنائزیشن ہے، سرمایہ داروں کا اس پہ مکمل کنٹرول ہے. یہ بنیادی طور پہ کارپوریشنز ہیں، اور کارپوریشنز اپنے پلیٹ فارمز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں یا وہ کچھ چیز اشیاء وغیرہ بیچنے کے حوالے سے ہوں. تو یہ کوئی آزاد پلیٹ فارمز نہیں. ٹیلی ویژن کو دیکھ لیں، اکثر و بیشتر ٹیلی ویژن اگر پرائیویٹلی اونڈ نہیں تو اسٹیٹ کنٹرولڈ ہے، اور جہاں پہ اسٹیٹ کنٹرولڈ ہے تو اسٹیٹ جو ہے وہ بھی سرمایہ داروں کی ہے، ایلیٹ کی اسٹیٹ ہے.
تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کون سی بات کی جا سکتی ہے اور کون سی بات نہیں کی جا سکتی. چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ جب امریکہ نے یوکرین کی حمایت کرنی شروع کی اور ان کو عام کرنا شروع کیا تو انہوں نے اپنے تمام کے تمام ملکوں سے RT یعنی رشین ٹی وی کو مکمل طور پہ بین کر دیا, اور ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب نے ہزاروں ایسے اکاؤنٹ بند کر دیے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو پرو رشین پوزیشن لیتے ہیں, یعنی کہ جو امریکن نیریٹو ہے یوکرین پہ اس کو چیلنج کرتے ہیں, ان کو بند کر دیا گیا. تو دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. کتابوں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ جو بڑے بڑے پبلشنگ ہاؤسز ہیں وہ بیسکلی کیپٹلسٹ کے اپنے کنٹرول میں ہیں. فری میڈیا نام کی کوئی چیز نہیں, ان کے کنٹرول میں ہیں یہ چیزیں, اور انہی کے نتیجے میں انہی کے ذریعے وہ ایک پوری انٹلیکچوئل کلاس کو پیدا کرتے ہیں, اس کو باقاعدہ ٹرین کرتے ہیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی لیے اینٹونیو گرامشی نے ایکیڈیمکس اور انٹلیکچوئلس کے بارے میں کہا تھا, کوٹ, انٹلیکچوئلز آر دا فنکشنریز of the dominant social group, helping to secure consent and maintain hegemony. ان کا جو اصل کام ہے وہ یہی ہے کہ کنسنٹ پیدا کرنا, ہیجیمنی پیدا کرنا, کہ جس قسم کے سماج میں ہم رہتے ہیں ظاہری بات ہے اس میں تھوڑے بہت ریفارمز بھی لے کر آنا, اس کو بہتر بھی کرنا, مگر مینلی انٹلیکچوئلس کا کام یہ نہیں ہے ہمارے سماج میں ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر کہ وہ کیپٹلزم کو ہی اوور تھرو کر دے. ناٹ ایٹ آل. مینلی ان کا کام یہ ہے کہ اگر وہ کیپٹلزم کو جسٹیفائی نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے, وہ کیپٹلزم کے اندر وہ چند ریفارمز انٹروڈیوس کروائیں جس سے کنسنسس پیدا ہو, جس سے کنسنٹ پیدا ہو, جس سے کیپٹلسٹ کلاس کی ہیجیمنی مینٹین ہو سکے. آف کورس انٹلیکچوئلس کبھی خود تو نہیں یہ ایڈمٹ کریں گے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, کہیں گے نہیں میری سوچ تو بالکل ہی آزاد ہے, میں تو ہر قسم کے سرمایے سے آزاد ہوں, میں تو ایسے نہیں سوچ رہا. مگر فرینکلی اسپیکنگ بائی دا ٹائم جب آپ ایک انٹلیکچوئل بنتے ہیں, ایک ایکیڈیمک بنتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ 36 ایئرس 30-40 ایئرس 3-4 ڈیکیڈز آپ نے ان اداروں میں گزار لیے ہوتے ہیں جو کہ بیسکلی ریاست یا سرمایہ داروں نے بنائے ہوتے ہیں. اگر پرائیویٹ ایجوکیشن ہے تو سرمایہ داروں نے بنایا, اگر ریاستی تعلیم ہے تو ریاست نے بنائی ہے. تو PhD آپ اپنی 30s یا 40s میں جب جا کے حاصل کرتے ہیں تو جس طرح وہ پنک فلوئڈ کا ویڈیو ہے نا کہ وہ مشین میں سے آپ نکلتے ہیں نا, تو اس وقت تک آپ کا جو فریم ورک ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ بڑی سیٹ ہو چکی ہوتی. چند لوگ ہیں جو اس کو بہت تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کرٹیکل لینس سے دیکھتے ہیں اور شاید اس پر ایک تنقید بنا لیں. دے آر آلویز دی ایکسیپشن ناٹ دا رول, دی ایکسیپشنز پروو دا رول. یعنی انٹلیکچوئلز میں سے مائنورٹی ہے فرینکلی جو کہ مین اسٹریم ایکیڈیمک کنسنسس کو نیچرلی چیلنج کرتی ہے. سو جب بھی کوئی انٹلیکچوئل اس مین اسٹریم پیراڈائم کو چیلنج کرے گا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اس پیراڈائم کے گیٹ کیپرز ہیں, جو اس کے ڈیووٹیز ہیں, جنہوں نے اس میں ساری زندگی اپنا وقت انویسٹ کیا, وہ پھر اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. اگر فرض کریں کہ آپ ڈومیننٹ پیراڈائم اکنامکس کے جو رائج خیالات ہیں, رائج الوقت خیالات ہیں, ان کو چیلنج کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں نیو کلاسیکل اکنامکس نہ صرف سائنٹیفک نہیں ہے بلکہ بہت ہی ریئیکشنری ہے, اور جو اس کے دعوے ہیں وہ غلط ہے, اور اس کی میتھڈالوجی بھی غلط ہے. تو کیا ہوگا رزلٹ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے اکنامکس کا پیپر لکھیں گے جس میں آپ نے نیو کلاسیکل اکنامکس پر تنقید کی ہے, تو جو ایکیڈیمک پبلشنگ جرنلز ہیں وہ آپ کو پبلش نہیں کریں گے, زیادہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, آپ پبلش نہیں ہوں گے. اور اگر آپ پبلش نہیں ہوں گے ایکیڈیمک پریس کے اندر, آپ کی پروموشن نہیں ہوگی, آپ ایکیڈیمکلی رائز نہیں کریں گے, آپ اپنی فیلڈ کے اندر اوپر نہیں جائیں گے, آپ فل پروفیسر نہیں بنیں گے, آپ جو ہے فیلڈ میں اوپر نہیں آئیں گے. اور اگر آپ فیلڈ میں اوپر نہیں آئیں گے تو لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے, جسٹ این آرڈنری پروفیسر, اس کے اپنے کو ویکی قسم کے خیالات ہیں, بٹ ناٹ ریئلی امپورٹنٹ ان دا فیلڈ. اسی طرح اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے ڈومیننٹ پیراڈائم کو چیلنج کرتے ہیں, یعنی کہ لبرل ڈیموکریٹک تھیوری کو چیلنج کرتے ہیں, تو لوگ آپ کو کہیں گے اے کہ تو شروع کر دیتا ہے تیمور, کہ تو گل کرنی شروع کر دیتی ہے, تو بڑی غلط گل کی تھی تو, ٹھیک ہے نا. وہی آپ کو مسائل فیس کرنے پڑیں گے. چند آپ کو پولیٹیکل سائنس میں جرنلز ملیں گے جو کہ ہیٹروڈاکس پوائنٹ آف ویو کو پبلش کرتے ہیں. زیادہ تر جو ہیں 60% تقریباً پولیٹیکل سائنس لٹریچر کے اندر ریشنل چوائس تھیوری کے پیپرز پبلش ہوتے ہیں. اور ریشنل چوائس تھیوری کیا اس کے بارے میں کہوں, میں تو اس کو بالکل سائنٹیفک تھیوری نہیں مانتا. انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پریمیسز بہت ہی غلط ہیں. اسی طرح اگر آپ ڈومیننٹ آئیڈیاز فلسفے کے میدان میں چیلنج کریں گے, ڈومیننٹ انٹرپریٹیشن نیچا کے حوالے سے یہ ہے, اور آپ بالکل الٹ کوئی بات کرنا شروع کر دیں کہ نہیں وہ تو در حقیقت اس نے نازیزم کو انسپائر کیا تھا, یہ آج کل کا ڈومیننٹ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, تو ظاہری بات ہے کہ لوگ آپ کو یوں کر کے دیکھیں گے کہ یہ تیمور یہ تم نے کیا بات کی. کون لوگ اس طرح دیکھیں گے؟ نمبر 1 وہ لوگ جو کہ گیٹ کیپرز ہیں,
جو اپنی فیلڈ کے گیٹ کیپرز ہیں کہ نہیں ہماری فیلڈ میں یہ بات کہنا لیجیٹمیٹ ہے, یہ بات کہنا لیجیٹمیٹ نہیں, یا پھر وہ لوگ جو ڈیووٹیز ہیں ٹریڈیشنل اکیڈمیا میں. ایک تو گیٹ کیپر ہے نا, گیٹ کیپر کا مطلب ہے کہ وہ بڑا ہائی لیول کا آدمی ہے. ہائی لیول سے مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ فل پروفیسر ہے, وہ بڑا ہائیلی رسپیکٹڈ ایکیڈیمک ہے. اور پھر ڈیووٹیز ہیں جو ہائیلی رسپیکٹڈ ایکیڈیمکس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, انہیں کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ ہمارا ایکیڈیمک کریئر بھی آگے جائے. تو یہ دونوں ہی میرے ایکیڈیمک تنقید سے, میری کرٹیکل نگاہ کی وجہ سے یا نیچا پر تنقید کی وجہ سے میرے سے ناراض ہیں. مگر میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جان ناراض ہونے کو کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ سرکار یہ تو صرف راؤنڈ 1 تھا. آپ تو ابھی سے ناراض ہو گئے, ابھی تو آگے آگے کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے جائیے, ٹھیک ہے. اب ایک جو ایسے ڈیووٹی ہیں جو کہ مین سٹریم ایکیڈیمک فلسفی کی کنسنسس کے اندر رہ کر بات کرتے ہیں, اور بائی دا وے اس کے اندر رہ کر وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں. ہی از ویری گڈ, آئی ہیو ٹو سے کہ آئی ریسپیکٹ ہیم. وہ ہیں ڈاکٹر علی حسن. بڑے تفصیل سے وہ چیزیں سمجھاتے ہیں, پڑھ کے انگریزی میں بھی سمجھاتے ہیں, اردو میں بھی سمجھاتے ہیں. اے ویری فائن ایکیڈیمک, آئی ہیو نو ڈفرینسز ود ہم. انہوں نے 2 ویڈیوز میرے پر بنائے جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ڈاکٹر تیمور رحمان نے تنقید کی ہے نیچا پر, اس پر انہوں نے جواب دیا. مگر جواب میں بھی انہوں نے لکھا ہوا کہ دس از جوکنگلی, ٹھیک ہے نا, کہ میں تھوڑا بہت مذاق کر رہا ہوں. شاید میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ لفظ جوکنگلی اس لیے لکھا کیونکہ اس میں پھر پلازیبل ڈینائبلٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ غلط چیز ثابت ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار میں تو مذاق کر رہا تھا. مگر در حقیقت جو انہوں نے بات کی, اور خاص طور پہ جو سیریس باتیں کی, اس کا میرا خیال ہے جواب دینا انتہائی ضروری ہے, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں اس سے کئی ابہام پیدا ہوئے ہیں, اور لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ سر اس کا جواب کیا ہے. کافی عرصے میں نے فرینکلی اسپیکنگ علی حسن کے ویڈیوز تو ابھی تک پوری طرح دیکھے بھی نہیں تھے, مگر پھر میں نے سوچا کہ یار مجھے دیکھنے چاہیے اور مجھے جواب دینا چاہیے تاکہ کم سے کم جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو. پہلے ویڈیو میں ڈاکٹر علی حسن نے ہربرٹ مارکوزے کا ایک کوٹ لگایا ہوا تھا. میں آج اب صرف اس کوٹ پہ ہی بات کرنا چاہوں گا. خوبصورت کوٹ ہے, اچھا کوٹ ہے. وہ لکھتے ہیں, ڈسکرپشن میں لکھا ہوا تھا, یوٹیوب کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں. مارکوزے کہتا ہے, if Marx is right then Nietzsche is wrong. But what if the corollary is true? Perhaps until Marx is right then Nietzsche is. یعنی کہ جب تک مارکس درست نہیں ثابت ہوتا اس وقت تک شاید نیچے درست ہو. While Marx remained insistent that the ongoing movement for freedom would advance to ever greater heights, Nietzsche primed us for a lifetime of decadence culminating in the last man. ایک خوبصورت کوٹ ہے, ایک بہت اچھا کوٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. مگر اس میں مارکوزے نے, جس پر میری اور بھی بہت ساری تنقید ہے, خاص طور پہ ون ڈائمینشنل مین, اور اس نے جو سوویت مارکسزم پر تنقید کی, اس پر میری تنقید کسی اور وقت پریزنٹ کروں گا. مارکوزے ایک بہت ہی بڑی مسٹیک کر رہا ہے یہاں پہ. وہ کیا کہ مارکوزے ہیگل اور کارل مارکس دونوں کو ایکویٹ کر رہا ہے. میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ مارکس ڈز ناٹ کنسیو آف ہسٹری ایز این آن گوئنگ موومنٹ فار فریڈم. مارکس کا تاریخ کے حوالے سے تصور یہ نہیں ہے کہ تمام کی تمام انسانی تاریخ جو ہے وہ انسانی آزادی کی ارتقاء کی تاریخ ہے. ناٹ ایٹ آل. یہ دوستو ساتھیوں, یہ ہیگل کا نقطہ نظر تھا, مارکس کا یہ نقطہ نظر نہیں تھا. مارکس نے ہیگل سے کچھ چیزیں اخذ ضرور کی, اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ اگر آپ ارلی مارکس کو پڑھیں, خاص طور پہ اس کی ایپسٹیمک بریک سے پہلے جو کہ التھوزر کے مطابق 1845 میں ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جب وہ فیورباخ پر تنقید لکھتا ہے اور پرانے ہیگیلین اسکول آف تھاٹ سے نکل کر مٹیریلزم, فیورباخ کے مٹیریلزم سے بھی آگے بڑھ کر ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کی طرف آگے جاتا ہے. یہ اس کی ایپسٹیمک بریک ہے ہیگیلین فلسفی سے اور فیورباخ کے فلسفی سے. تو اس وقت ہی, اس سے پہلے جو رائٹنگ ہے اس کے اندر مارکس نو ڈاؤٹ ایسے ہی بات کرتا ہے جیسے تاریخ ایک آن گوئنگ موومنٹ فار فریڈم ہے. مگر اس کے بعد جو میچور مارکس ہے, آپ دیکھیں کہ وہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرتا, بلکہ وہ کچھ اور کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ موریلٹی کی ڈیولپمنٹ یا ریزن کی ڈیولپمنٹ, جس طرح ہیگل کہتا تھا کہ انسانی تاریخ جو ہے وہ ریزن کی ڈیولپمنٹ ہے, ہمارے تمام کنسیپشنز کی ڈیولپمنٹ بشمول کہ انسانی آزادی کا کانسیپٹ کیا ہے اس کی اپنی ڈیولپمنٹ, کارل مارکس ہمیں سمجھاتا ہے, is tied to the contradictions generated by the developing productive forces.
یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پروڈکٹیو فورسز جیسے جیسے ڈیولپ ہوتی ہیں تو وہ بذات خود کچھ کانٹرڈکشنز کو، کچھ تضادات کو پیدا کرتی ہیں. کن کے درمیان تضادات؟ ان کے درمیان تضادات جو کہ پیداواری قوتوں کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان تضادات جو کہ پیداواری قوتوں کو یا تو روک رہے ہوتے ہیں یا پیچھے دھکیل رہے ہوتے ہیں یا اس کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کے درمیان کانٹرڈکشنز پیدا ہوتی ہیں، اور ان کانٹرڈکشنز کی عکاسی ہمیں نظریات کے اور آئیڈیاز کے ریلم میں نظر آتی ہے. اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے پھر آئیڈیاز کی، لہٰذا یہ ڈیولپمنٹ جو ہے طبقات کی آئیڈیا سے جڑی ہوئی، اور طبقات کی ڈیولپمنٹ جو ہے ہمارے پروڈکٹیو فورسز کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی. وہ بڑی فیمس کوٹیشن ہے مارکس کی کہ دا ہینڈ مل گیو رائز ٹو دس کائنڈ آف سوسائٹی، دا اسٹیم مل گیو رائز ٹو کیپٹلزم. یعنی کہ پروڈکٹیو فورسز کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں ہی مختلف سماجوں کی تشکیل ہوتی ہے، اور وہ جو سماج پیدا ہوتا ہے، ہر سماج کا، ہر سوشل سسٹم کا، ہر موڈ آف پروڈکشن کا اپنا کانسیپٹ ہے فریڈم کا. مثال طور پہ کیپٹلسٹ سویلائزیشن کا کانسیپٹ آف فریڈم ہے ہی انڈیویجول ایجنسی. یہ اس کا پینیکل آف کانسیپٹ آف فریڈم ہے. اور کانٹ بھی لہٰذا ان کے لیے اسی لیے ایک استاد ہے لبرلزم کا، کیونکہ اس کا پورا مورل فریم ورک اسی چیز کے ارد گرد گھومتا ہے. مگر مارکس تو یہ کہے گا کہ دیر از نو ٹرانس ہسٹوریکل ٹیلیالوجی آف فریڈم ٹورڈز وچ ہیومینٹی از مارچنگ. یہ تصور ہی غلط ہے، یعنی کہ ایک فریڈم کا تصور ہے جس کی طرف انسانیت جو ہے دوڑ رہی ہے. تو یہ تو ایک ٹرانس ہسٹوریکل کانسیپٹ آف فریڈم ہوا، ایک ایسا تصور آزادی کا جس کے پیمانے میں آپ نے باقی تمام تاریخ کو دیکھنی ہے. یہ ہیگل ہے، یہ مارکس نہیں ہے، اور یہ ٹیلیولوجیکل ویو آف ہسٹری، اور مارکس کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے. بلکہ مارکس یہی کہہ رہا ہے کہ ہر کانسیپٹ آف فریڈم، ہر کانسیپٹ آف مورالٹی، انکلوڈنگ جو کمیونسٹ یا سوشلسٹ کانسیپٹ آف مورالٹی اور فریڈم ہے، وہ ہسٹوریکلی کنٹینجنٹ ہے، وہ اپنے تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ایک اگلے دور کے اندر وہ irrelevant ہو جائے گا. وہ کانسیپٹ آف فریڈم انیکرونسٹک ہو جائے گا، اسی کو اوور تھرو کرنا پڑے گا. اس کانسیپٹ آف موریلٹی کو اوور تھرو کرنا پڑے گا. یعنی انسان کی تاریخ کی ارتقاء میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جو آج کے دن مارکسسٹ لیننسٹ سوشلسٹ موریلٹی آپ بناتے ہیں جو انقلاب کے لیے ضروری ہے، وہ کل کو بالکل بیکار ہو جائے گی. یس، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے خیالات کے ساتھ، اور آئندہ بھی ہوگا. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ مارکوزے نے ایک بلنڈر مارا ہے کہ ہیگل کے کانسیپٹ کو مارکس کے کانسیپٹ کے اوپر تھوپ دیا ہے، جبکہ مارکس نے ہیگل پر تنقید ہی اس بنیاد پر کی تھی کہ ہیگل ٹیلیولوجیکل ویو آف ہسٹری سے باہر نہیں نکل سکا، اور مارکس کی کوشش تھی ایگزیکٹلی اس چیز سے باہر نکلنے کی. مگر دوسرے لیول پر مارکوزے درست بھی ہے، ایک بہت براڈ اور جنرل لیول پہ. وہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مارکوزے اس طرح کہتا ہے کہ مارکس ایک آپٹیمسٹ ہے اور نیچے ایک پیسمسٹ ہے. چلو اس حد تک ہم بات قبول کر لیتے ہیں. کلچے میں سمجھتا ہوں کہ بہت لو لیول کی بات ہے. مگر اس میں بھی ایک دلچسپ بات یہ سامنے آتی ہے کہ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکس در حقیقت نیچے سے ایک سپیریئر تھنکر کیوں تھا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کوئی سپیریئر تھنکر اس وجہ سے نہیں بنتا کہ اس نے کتابیں زیادہ پڑھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اگرچہ مارکس نے بہت زیادہ کتابیں پڑھی تھیں، پڑھتا ہی رہتا تھا، وہ ہر وقت دنیا جہاں کی لگتا تھا، مجھے محسوس ہوتا ہے کبھی کبھار ہر چیز اس نے پڑھی ہوئی تھی. مگر ایسا نہیں ہے. آج کے جو ایکیڈیمکس ہیں جو ٹاپ لیول کے ویسٹرن یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، وہ تقریباً اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں جتنا مارکس بھی پڑھتا تھا. یس، وہ بہت پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور بہت سارے اس لیول کے رائٹرز، تھنکرز، کانٹ انکلوڈیڈ، ہیگل بذات خود، وہ اتنا ہی پڑھ سکتے تھے اور اتنا ہی انہوں نے پڑھا ہوا تھا جتنا کم و بیش مارکس نے پڑھا ہوگا. کوئی بہت زیادہ فرق نہیں. یہ نہیں کہ مارکس نے 10 گنا 20 گنا 100 گنا زیادہ پڑھا تھا دوسرے تھنکر سے. نو، دیٹس ناٹ ٹرو. تو واٹ میکس مارکس سپیریئر ٹو نیچے از دا فیکٹ کہ نیچے کا جو پیسمزم ہے از بیسڈ انٹائرلی آن اے نوشن آف ہیومن نیچر، کہ انسان کی فطرت ہے. نیچے کا یہ تصور ہے کہ انسان کی کچھ فطرت ہے، اور وہ فطرت اس نے کہاں سے اخذ کی. آپ کو پتہ ہے نیچے بنیادی طور پہ فلالوجسٹ تھا. فلالوجسٹ وہ ہوتا ہے جو کہ اینشنٹ گریک ٹیکسٹ کو گریک زبان میں اسٹڈی کرتا ہے. یہ اس کا سبجیکٹ تھا نیچے کا، فلالوجی. اینشنٹ گریک ٹیکسٹ کا وہ ماہر تھا. اسی وجہ سے اگر آپ دا برتھ آف ٹریجڈی پڑھیں تو وہ اینشنٹ گریک ٹیکسٹ کو ایسے جانتا ہے کہ جیسے کوئی بھی نہ شاید جانتا ہو.
کیونکہ واقعی اس نے گریک زبان کے اندر وہ ٹیکسٹ پڑھے ہوئے تھے اور ان کو سمجھا ہوا تھا. ان کی انٹرپریٹیشن سے آپ اگری کریں ڈس ایگری کریں کوئی علیحدہ معاملہ ہے, مگر یس وہ اپنے ٹیکسٹ کا ماہر تھا. مگر اس میں ایک پرابلم ہے کہ نیچا کے پیریڈ کے اندر جو فلسفے کے میدان میں ایڈوانسز ہوئے, پھر پولیٹیکل اکانومی کے اندر بہت بڑے بڑے ایڈوانسز ہوئے. آفٹر آل ایڈم اسمتھ نے 1770s میں اپنی کتاب لکھی, 1776 میں پبلش ہوئی. پالیٹکس کی تھی, پولیٹیکل تھیوری میں جو ایڈوانسز ہوئے, یہ سب چیزیں نیچا دے کمپلیٹلی ایویڈڈ ہم. اس نے ان چیزوں کو پڑھا ہی نہیں. مثال طور پہ اس نے پولیٹیکل اکانومی بالکل ہی نہیں پڑھی. جب وہ لیبر کے بارے میں بات کرتا ہے یا اس اکنامکس کے بارے میں بات کرتا ہے تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ اس نے پڑھا نہیں ہے ان چیزوں کو, ٹھیک ہے. اور بہت سارے فلسفے کو وہ اگنور کر دیتا ہے, بہت ساری پولیٹیکل تھیوری کو وہ اگنور کر دیتا ہے, بلکہ اس پہ بات ہی نہیں کرتا, اس کو سائڈ اسکرٹ کرتا ہے, کرٹیک کرتا ہے اس کو, ناٹ بائی اسٹڈینگ اٹ بٹ بائی پریزنٹنگ این آلٹرنیٹیو آئیڈیا ٹو اٹ. کیونکہ براڈلی فیملیئر ضرور تھا, کیونکہ وہ انٹلیکچوئل ملو کا حصہ تھا. اور اسی حوالے سے کارل مارکس کی گریٹنس بھی ہمارے سامنے آتی ہے. مارکس نے ہیگل سے آگے قدم اسی حوالے سے اٹھایا, یعنی میں کہوں گا مارکس ہیگل سے آگے تب ہی نکلا جب اس نے تاریخ کی سٹڈی کو, انڈرسٹینڈنگ کو ایک ایبسٹریکٹ گائسٹ کی بنیاد سے ہٹا کر, ایک ایبسٹریکٹ امیوٹیبل ہیومن نیچر کی بنیاد سے ہٹا کر کہا کہ انسان کی سوچ کی ارتقاء در حقیقت جڑی ہوئی ہے the development of the ability of humans to command nature through labor. انسان کی جو صلاحیت ہے کہ وہ قدرت پر کس طرح قابو پا رہا ہے اپنی محنت کے ذریعے, اور اس محنت کے اندر اس کی ذہنی مشقت اور جسمانی مشقت دونوں چیزیں شامل ہیں. اس کی ارتقاء کے نتیجے میں انسان کی سوچ کی ارتقاء ہو رہی ہے. یہ ہے مارکس کا بنیادی تصور, اور یہ بہت بریلینٹ انسائٹ ہے. یہ اس لیے بریلینٹ انسائٹ ہے, نمبر ایک کیونکہ یہ گائسٹ پر بنیاد نہیں رکھتی, کسی ایسی ان نون اسپرٹ پر جس کے وجود کے حوالے سے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ کسی امیوٹیبل تھیوری آف ہیومن نیچر پر بنیاد نہیں رکھتی, جو کہ ویسے ہی بہت ایزیلی آپ جس کو ریفیوٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ اگر ایبوریجنی ٹرائبس کو دیکھیں یا سوشولوجیکل اسٹڈیز, اینتھروپولوجیکل اسٹڈیز دیکھیں ان کے بارے میں, تو ان کی فطرت, ان کا نیچر بہت ڈفرینٹ ہے. اور اگر آپ نیو یارک کے اسٹاک مارکیٹ پر جا کے ان لوگوں کو دیکھیں تو ان کا نیچر اور فطرت بہت مختلف ہے. تو دیر از نو امیوٹیبل ہیومن نیچر. ان فیکٹ جیسی انوائرمنٹ آپ دیں گے انسان کو, اس کا نیچر جو ہے اس انوائرمنٹ میں اڈیپٹ کرے گا. تو یہ جو مارکس کا تصور تھا کہ انسان کی ارتقاء, اس کی سوچ و خیالات کی ارتقاء در حقیقت جڑی ہوئی ہے اس پروسیس کے ساتھ جس میں کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی محنت سے, ذہنی اور جسمانی محنت سے تبدیل کرتا ہے. یہ جو بیسک انسائٹ تھی, میں کہوں گا دس واز دا ٹرانسفارمیٹیو فائر آف دا پرومیتھیس ان ہیومن ہسٹری. یہ مارکس کا تصور تھا کہ وہ کون سی آگ تھی. وہ آپ نے مت سنی نا کہ پرومیتھیس آگ لے کر آتا ہے, نالج دیتا ہے انسانیت کو. تو مارکس نے جو بات کہی وہ یہی تھی کہ یہ جو ٹرانسفارمیٹیو فائر آف پرومیتھیس ہے, جس سے انسان کی سوچ ارتقاء میں اور تبدیلی کے عمل میں اس کی فطرت, اس کا کانسیپٹ آف فریڈم, اس کی موریلٹی, اخلاقیات, تمام چیزیں ارتقائی عمل میں نظر آتی ہیں. یہ جو ارتقاء ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ مارکس نے سمجھایا ہے اس کی بنیاد ہے وہ پروسیس, فزیکل اینڈ مینٹل, جس میں ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں, نیچر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے, یعنی دا پروسیس آف لیبر. ہم وہ چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں جس سے کہ زندہ رہنا ممکن بنتا ہے. اور اسی کی بنیاد پر میں کہوں گا مارکوزے کے لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ کارل مارکس کا آپٹمزم قائم ہے. کیونکہ مارکس نے نمبر ایک یہ کہا کہ امیوٹیبل کانسیپٹ آف ہیومن نیچر نگیٹ ہو گیا, غلط ثابت ہو گیا. وہ تو پہلے ہی غلط ثابت ہو چکا تھا اور بار بار غلط ثابت ہو چکا ہے سوشل سائنسز میں, پھر بھی لوگ اس کو دوبارہ زندہ کر لیتے ہیں. مگر بہرحال اس نے اس سارے آئیڈیا کو نگیٹ کر دیا. اس نے اس سارے آئیڈیا کو بھی نگیٹ کر دیا کہ یہ کوئی انسان سے باہر قوت ہے جو کہ انسان کی ارتقاء کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. نہیں, اس نے یہ سمجھایا کہ ہیگل نے جو مارچ آف ریزن ڈپکٹ کیا ہے اس کا جو ڈرائیور ہے,
اس کو جو چلا رہا ہے, اس کا جو ٹرانسفارمیٹیو فائر ہے, جو اس کو تبدیلی لے کر آ رہا ہے, از دا لینگویج آف ایوری ڈے لائف. میرا فکرہ نہیں, مارکس کا فکرہ ہے. لینگویج آف ایوری ڈے لائف کیا ہے؟ دا ڈیولپمنٹ آف پروڈکٹیو پاورز تھرو لیبر, مینٹل اینڈ فزیکل لیبر. کہ کس طرح سے انسان اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہے, نیچر کے ساتھ مل کر, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہے. اس پروسیس میں, سوچ فکر کے پروسیس میں, سوشل لیبر کے پروسیس میں اس کے خیالات, تصورات بھی تبدیل ہوتے چلے جاتے. نیچا نے اس آرگیومنٹ کو ریفیوٹ نہیں کیا, بلکہ اس آرگیومنٹ کو ڈیل ہی نہیں کیا. میں تو کہوں گا اس نے اس آرگیومنٹ کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا. کیا وجہ تھی کہ اس آرگیومنٹ کو اس نے آن بورڈ نہیں لیا, کہیں ڈپکٹ نہیں کیا, کہیں اس کی ریفیوٹیشن نہیں پریزنٹ کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچا کی اپنی انڈرسٹینڈنگ واز ریسٹرکٹڈ ٹو فلالوجی اینڈ گریک لٹریچر. اس کا جو ورلڈ ویو بنا, اس کا جو تصور بنا انسانی فطرت کے بارے میں, وہ بنا ہی ایک فیلڈ کے مخصوص لٹریچر کے اندر, فلالوجی کے اندر. گریک لٹریچر کی وجہ سے اس کی سارا کانسیپٹ بنا کہ انسانی فطرت کیا ہے. اس کے پاس, نیچا کے پاس کوئی آئیڈیا اس کا تھا ہی نہیں کہ لیبر کا کیا کردار ہے انسانی ارتقاء یا کسی سماج کی ڈیولپمنٹ میں. وہ اس آرگیومنٹ کو ڈیل ہی نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ نیچا ایک انتہائی یورو سینٹرک تھنکر اپنی میتھڈولوجی میں بھی اور اپسٹمولوجی میں بھی ثابت ہوتا ہے. کیونکہ اگر میں اپنا پوری انسانیت کے بارے میں ایک تصور بناؤں کہ یہ انسانیت کی فطرت ہے, اور اس تصور بنانے کے لیے میں صرف پنجابی لٹریچر, اینشنٹ لٹریچر پڑھوں, یا میں صرف ویداس پڑھوں اور کہوں کہ بس میں اس میں سے نکالوں گا کہ انسانی فطرت کیا ہے, تو obviously میں اپنے آپ کو انتہائی کلچرلی محدود کر رہا ہوں, ہسٹوریکلی محدود کر رہا ہوں, ٹائم پیریڈ کے حوالے سے بھی محدود کر رہا ہوں, اور ثقافت کے حوالے سے بھی محدود کر رہا ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ میں کہوں گا کہ کارل مارکس نے جو اس کے پیریڈ کی سب سے ایڈوانس سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ تھی پالیٹکس, پولیٹیکل اکانومی اور فلسفی میں, اس کو کمبائن کیا, اس کا سنتھسس پریزنٹ کیا. جبکہ نیچا اپنی فلالوجی اور اینشنٹ گریک ٹیکسٹ سے باہر آ کر براڈلی جو نئی ڈیولپمنٹس تھی ماڈرن فلسفی کی, ان کو نہ تو پوری طرح مکمل طرح سمجھ سکا, نہ ان کو ریفیوٹ کر سکا. مور اور لیس ان کو اس نے صرف ریجیکٹ کیا. ریجیکشن از لیس دین انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریئل کرٹیک. اور اسی لیے میں کہوں گا کہ مارکس جو ہے وہ نیچا سے ایک سپیریئر تھنکر ہے. تھینک یو سو مچ.